دوستوں کو سلام، میں ہوں طفیل ڈھانا۔ عالمی جنگ ہے، طبقاتی جنگ ہے، کمپنیوں کا حملہ ہے، قوم اور قومی ریاست کے خلاف جنگ ہے۔ جنگ پھیل رہی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کا حملہ ہے، 1 مہینہ ہو چلا۔ اسرائیل غزہ پر حملہ کر رہا ہے، سیز فائر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ غزہ قومی ریاست نہیں ہے، قومی ریاست پہلے ختم ہوئی، اب نیشن کے خاتمے کی جنگ ہے۔ غزہ میں 10,000 لوگ غزہ میں مارے جا چکے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں۔ جینوسائیڈ میسیکر اس سے آگے بڑھ گئی۔ وار اگینسٹ اے نیشن، یہ تصور سامنے آتا ہے۔ ایک قوم ناپید ہو رہی ہے، فلسطین۔ تاریخ کو دیکھیں تو یہ صورتحال سمجھ میں آتی ہے۔ بے شمار انواع حیوانات کی ناپید ہو گئیں، ان کے ڈھانچے ملتے ہیں، فاسلز ملتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری قومیں بھی تباہ ہوئی ہیں، ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ اور اب نئی جنگ، جو عالمی جنگ بن رہی ہے، بن چکی ہے، یہ قومی ریاست اور قوم کے خلاف جنگ ہے۔ برتھ آف نیشن کو دیکھیں تو قوم کا سیڈ آف اے نیشن قبیلہ تھا، جس کی اپنی ایک زبان تھی، اپنی کلچر تھی، اپنی اکانومی تھی، اپنا طرز زندگی تھا۔ یہ میزولیتھک دور میں ایسے قبیلے بن گئے تھے جو قوم کا درجہ رکھتے تھے۔ آج بھی ان کی باقیات دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں بھی قبیلے ہیں جو اپنے لیے قوم کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کلاسیکی اسٹیٹ قائم ہوئی، بادشاہی نظام، اور پھر 15ویں صدی میں ایک نیا انقلاب آیا، جدید ریاست قائم ہوئی اور جدید نیشن وجود میں آئی۔ جدید ریاست یورپ میں پیدا ہوئی، ایک طویل جدوجہد کے نتیجے میں۔ سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفی، اکانومی کی بنیاد پر تبدیلی کا آغاز ہوا، جدیدیت قائم ہوئی، اور اس جدید نظام نے کلاسیکی کے خلاف سیاسی جدوجہد شروع کی 15ویں
صدی عیسوی میں یورپ میں۔ یہ صدیوں کی جدوجہد تھی جس میں لاکھوں لوگ مر گئے اور بہت سے لوگ جیل میں گئے، قید ہوئے، جیلوں میں رہے، تشدد برداشت کیا، جس طرح کہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس میں اگر بڑے سائنسدانوں کا نام لیا جائے، فلاسفرس کا، کوپرنیکس تھا، کیپلر تھا، برونو تھا، گلیلیو تھا، یہ لوگ تھے، اور کئی فلاسفر سیکولر ریشنلزم کے ساتھ انہوں نے جدوجہد میں حصہ لیا، اور اس میں ایک فیصلہ کن موڑ آیا 1789 میں، یہ تھا فرینچ ریولوشن۔ اس سٹیج پر جدیدیت مستحکم ہو گئی اور کلاسیکی کو شکست ہوئی۔ یہاں جدید ریاست نے نیو سوشل کانٹریکٹ دیا، لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ نیو سوشل کانٹریکٹ کیا تھا؟ آئین، قانون، جمہوریت، آزادی، یہ تھا نیو سوشل کانٹریکٹ۔ اس کے اوپر جدید ریاست کی بنیاد تھی۔ جدیدیت کے بعد ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا، یہ تھا نو آبادیاتی نظام میں جدید ریاستوں نے کلاسیکی ریاستوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو اپنی کالونیوں میں تبدیل کر لیا۔ یہ تھا نیشنل امپیریلزم۔ ایک قوم مختلف ملکوں پر قبضہ کر کے ان کو اپنی کالونیاں بنا لیتی تھی۔ یہ قومی سامراج تھا، نیشنل امپیریلزم تھا۔ اسی دور میں ہندوستان برطانیہ کی کالونی تھی اور فلسطین بھی برطانیہ کی کالونی تھی۔ دوسری عالمی جنگ میں قومی ریاست کو شکست ہوئی اور ایک نیا نظام سامنے آیا، یہ تھا کارپوریٹ سسٹم۔ کارپوریٹ سسٹم اجارہ داری کا نظام تھا۔ قومی اجارہ داری، قومی مناپلی قائم کر لی کمپنیوں نے، کارپوریشنوں نے، اور یوں ایک نیا سامراج پیدا ہوا جس کو ہم نیو امپیریلزم کے نام سے جانتے ہیں۔ 1948 میں برطانیہ نے فلسطین کو تقسیم کر دیا۔ ایک بڑا حصہ اسرائیل کی ریاست کو دیا، اسرائیل کی ریاست قائم کی، اور ایک بڑا حصہ بنی اسرائیل کو دیا۔ دوسری ریاست فلسطینی قبیلوں کی تھی، جو کسان تھے، چرواہے تھے، مگر اس دو قومی ریاست کا خاتمہ کیا اسرائیل نے، اور آج وہ فلسطینی قوم کا خاتمہ کر رہا ہے۔
برتھ آف نیشن کے بعد ڈیتھ آف نیشن کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ 1990-91 کے بعد کولڈ وار کا خاتمہ ہوا اور نیو امپیریلزم کی جنگ کا آغاز ہوا۔ نیو امپیریلزم ریاست اور قومی ریاست اور قوم کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ نیو سوشل کانٹریکٹ کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ جمہوریت، آئین، قانون اور آزادی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ اس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ ہے نیو امپیریلزم، اینٹی نیشنل وار ہے۔ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کمپنیوں کے مالک خاندان ہیں، جو کہتے ہیں نیو سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ ان کا نیو سوشل کانٹریکٹ کیا ہے؟ وہی جو نیو امپیریلزم کا نظام ہے۔ یہ ہے نیو سوشل کانٹریکٹ، جو کہ کارپوریشنوں، کمپنیوں کی اجارہ داری کا نظام ہے۔ عالمی جنگ ہے، کمپنیوں کا حملہ ہے، عوام کی مزاحمت ہے۔ عالمی جنگ میں عالمی مزاحمت ہے، عوام بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، قوم اور قومی ریاست بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ نیو امپیریلزم کارپوریٹ سلیوری کی جنگ لڑ رہا ہے، سلیوری مسلط کر رہا ہے۔ اب ڈیتھ آف نیشن کا سوال ہے، میسیکر کا نہیں ہے، جینوسائیڈ کا بھی نہیں ہے۔ فلسطین پر اسرائیل کے خلاف جنگ میں امریکہ، یورپ، بھارت اور اسرائیل کے حکمران اتحادی ہیں، کارپوریشنوں کا اتحاد ہے، اور یہ اتحاد نیو امپیریلزم کی جنگ لڑ رہا ہے، جبکہ پوری دنیا میں عوام مزاحمت کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔